ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیانات کے لیے ہمارے چینل گلوونگ وے کو سبسکرائب کریں۔ یہ تو امن کا معاملہ ہے، اللہ تو اپنی بات پوری کرا دے گا، اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پورے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، یہ ہونا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم اس بہتی گنگا میں کوئی ہاتھ دھونے کو تیار ہو یا نہیں، یا تم محرومین کی فہرست میں اپنے آپ کو لانا چاہتے ہو۔ بس اپنا تن من دھن لگا دو، اس کے اندر تمہاری ہڈیوں کا چورا ہو کر بھی اس نئی تعمیر کی بنیادوں میں اگر لگ جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بہت عمدہ مقام ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، کب اللہ کی مدد آئے گی یہ بھی اس نے طے کیا ہوتا ہے۔ یو ہیو ٹو کوالیفائی، پری کوالیفیکیشن کنڈیشنز ہیں، تب مدد آئے گی، یوں نہیں آتی مدد۔ اپنا سب کچھ لگا دو، پھر کہو کہ اللہ میری 15 برس کی کمائی کل میدان میں نے وجود ڈالی ہوئی ہے، 15 برس کی کمائی، دن کی اور رات کی کوششیں ہیں میری، صبح اور شام کی کوششیں ہیں میری، 15 برس وہ میدان میں نے لا کے ڈال دی۔ تب پکارو اللہ کو۔ اپنا مال بچا کے رکھنا ہے، اپنی مستقبل کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اور اللہ کا دین غالب ہو جائے، کہیں نام لکھا کے کسی جماعت میں شامل ہو کر بڑا تیر مار دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی نہیں کتنی کنٹریبیوشن ہے، کتنا اثار ہے، کتنی قربانی ہے، کتنا وقت ہے، کتنی محنت ہے، اللہ جانتا ہے۔ باقی اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، لہو و لعب۔ لعب کہتے ہیں کھیل کو، بچوں کے لیے کھیل ہے۔ لہو کہتے ہیں وہ شے جس کے اندر کوئی نفسانی خواہش بھی ہو جائے، یہ بڑے آدمیوں کا معاملہ ہوتا ہے، ایڈلٹس کا معاملہ ہے۔ لہو لائف کھیل ہے، بچوں کا کھیل ہے، لیکن دنیا کی زندگی لہو و لعب سے زیادہ نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اصل میں تو زندگی ہے آخرت کی زندگی، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اب دیکھیے یہ صبر علی الابتلاء کے لیے سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ ہمیں بتاؤ یہ زندگی تو عارضی ہے، کل نہیں تو آج، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، اور 10 سال جی لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جب جائیں گے تو یہی لگے گا جیسے چند گھنٹے رہے تھے یہاں پر۔ آج بھی آپ سوچئے، میں 72 برس کی عمر میں بچپن کی بات ایسے یاد آتی جیسے کل کی بات تھی۔ ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو ایسے محسوس ہوگا دنیا میں چند گھنٹے رہے تھے، ساعۃ من نہار، بس کوئی ایک گھڑی دن کی وہ ہم دنیا میں گزار کر آئے، یہ معلوم ہوگا۔ اصل زندگی تو آخرت کی، ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، آخرت کا گھر جو ہے اصل زندگی وہ ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ بتائیے اس چیز پر جب گہرا یقین ہو تو کس امتحان سے آدمی پیچھے ہٹے گا؟ بھائی زیادہ سے زیادہ بات یہ نا کہ جان لے لو گے، وہ تو مجھے جانا ہی ہے، آج نہیں تو کل۔ نشان مرد مومن بات تو گوئے ہم، جو مر گئے تبسم پر تو بے اوست۔ بندہ مومن کی تو نشانی یہ ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر تبسم ہوتا ہے۔ کیوں؟ آج اپنے محبوب سے قریب جانے کا وقت آ گیا۔ محبوب سے، محبوب اللہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک پردہ بنی ہوئی تھی میرے اس کے مابین، اب وہ پردہ اٹھ رہا ہے، تو خوشی ہوگی کہ غم ہوگا؟ اسی لیے جو یہ ہمارے لفظ استعمال ہوا ہے عرس، کس سے بنائی ہے؟ بزرگوں کا عرس بناتے ہیں، لیکن یہ کوئی مسنون چیز نہیں ہے، کوئی دین کی بات نہیں ہے، یہ ہماری گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ لیکن اس لفظ کی بنیاد کیا ہے کہ بندہ مومن، کوئی ولی اللہ جب مرتا ہے تو گویا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ۔ عروسی، عرس جو ہے، عروس کسے کہتے ہیں؟ دلہن۔ تو جیسے وہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، ایسے ہی ایک بندہ مومن کے لیے، اللہ کے ولی کے لیے موت جو ہے خوش آئند ہوتی ہے۔ نشان مرد مومن باتو گویم، جو مر گیا تبسم بر لبی اوست۔ اس لیے کہ حدیث میں کہا گیا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، اہل ایمان کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے، میں نہیں رہنا چاہتا یہاں پر، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ قید خانے میں کون رہنا چاہتا ہے؟ لیکن عدالت نے فیصلہ کیا ہے تو اب رہنا ہے یہاں پر، کوئی اپنی مرضی اور خواہش سے تو نہیں رہتا وہاں۔ اس طرح کا یہ قید خانہ ہے، ہمیں بھیج دیا اللہ نے، لہذا ہمیں یہاں رہنا ہے، اور جو اس کے لیے ہمیں اس نے ہدایت نامہ دیا اس کی پیروی کرنی ہے۔
لیکن ہماری خواہش تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں رہیں. ہاں جنت الکافر، کافر کے لیے یہ جنت ہے، میوے ہیں اس میں، کھائے پیے ادھر سے ادھر سے، اسے فکر ہی نہیں ہے کہ جواب دہی کرنی ہوگی. یہ ہے، نوٹ کیجئے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، نہیں ہے یہ هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور کچھ تماشا تماش بینی کے سوا کچھ نہیں. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل میں تو آخرت کا گھر ہے کہ جو اصل زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہو. صحیح توبہ کی شرائط 3 ہیں. حقوق اللہ کے ضمن میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی، اور 4 ہیں اگر حقوق العباد کے ضمن میں کوئی کوتاہی ہوئی. سب سے پہلے یہ کہ گناہ پر واقعی حقیقی پشیمانی دل میں ہو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ پشیمانی کا ہونا لازم. نمبر 2، عہد کرنا کہ اب کبھی نہیں کروں گا، چاہے کچھ عرصے کے بعد پھر وہ کسی کمزوری یا ایمان کی حالت میں توبہ توڑ بیٹھے. یہ دوسری بات ہے. بالکل اللہ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں کہ جن کے اندر بڑا قوی ارادہ ہے، قوت ارادی مضبوط ہے، ایک دفعہ ایک بات طے کی بس اب یہی ہوگا. اور ایسے کمزور لوگ بھی ہیں، لاغر لوگ بھی ہیں، قوت ارادی کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں لیکن اس پر قائم نہیں رہ سکتے. لیکن اس حوالے سے یہ ہے کہ دوبارہ توبہ کریں گے. لیکن جس وقت توبہ کریں گے یہ شرط لازم ہے کہ پورا فیصلہ ہو، یہ ڈٹرمنیشن ہو کہ اب یہ کام دوبارہ نہیں. اور تیسرا یہ کہ ایک مرتبہ لازماً چھوڑ دیا جائے، چاہے جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر دوہرا رہا ہوں، چاہے کچھ عرصے کے بعد پھر اس سے اس کا ارتکاب ہو جائے. یہ 3 ہیں چیزیں حقوق اللہ کے ضمن میں گناہ سے توبہ کرنے کی شرائط. اور چوتھی شرط یہ ہے، یہ تینوں چیزیں بھی اگر پوری ہو گئی ہیں حقوق العباد کے درجے میں، تب بھی معاف نہیں ہوگا گناہ. جس کا حق مارا ہے، جس پر ظلم کیا ہے، جس پر زیادتی کی ہے، جب تک اس سے معافی حاصل نہیں کرو گے اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ بڑی کڑی شرط ہے، بڑی کڑی شرط ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں اس کو دی جائیں گی، اس کے پڑھنے میں ڈال دی جائیں گی، اس لیے کہ وہاں کرنسی صرف یہی ہوگی، نیک اعمال بد اعمال. اگر تمہارے سارے نیک اعمال ختم ہو گئے تو اس کے گناہ تمہارے پلڑے میں ڈالے جائیں گے. ڈالو اس کے، چاہے وہ نمازوں کا یہ آیا ہے، حدیث میں آیا ہے. حضور نے پوچھا ایک مرتبہ صحابہ سے، من المفلس، بتاؤ مجھے مفلس کسے سمجھتے ہو تم؟ اور عرض کیا، المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میرے امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن حاضر ہوگا کہ بہت نمازوں کے پڑھ بھر کے لایا ہوا ہے، بہت اس نے روزے رکھے ہیں، بہت حج کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن اکل مال ھذا، فلاں شخص کا مال ہڑپ کر گیا تھا ناجائز طور سے، وشتم ھذا، فلاں کی جو ہے گالی دے دی تھی، کسی کی یہ غیبت کی تھی. یہ سارے مدعی جمع ہو جائیں گے، کسی کو اس کی نمازیں دے دی جائیں گی، اچھا بھائی یہ نمازیں اس کی تم لے جاؤ، کمپنسیشن تمہاری حق تلفیس نے کی ہے، یہ کمپنسیشن. کسی کو روزے دے دیے جائیں گے، کسی کو اس کے حج دے دیے جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا. اور ابھی دعوے دار باقی ہوں گے. اب کہا جائے گا کہ ان کے گناہ جو ہے وہ اس کے پلڑے میں ڈالنے شروع کر دو، اور وہ ان کے گناہوں کے بوجھ میں دب کر جہنم میں ڈال دیا جائے. یہ ہے معاملہ توبہ کا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں. ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے، جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے. کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں. کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں. تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا بندہ ہے، خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے. لیکن حدیث سنیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا، یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے. فقال، پھر وہ کہتا ہے رب، اے میرے پروردگار، اذنبت فاغفر لی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف فرما دے. فقال ربہ، تو پروردگار یہ کہتا ہے اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے. کیا معنی ہوئی؟ گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو،
کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے۔ اس کے اس جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا۔ ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گیا۔ فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر مجھے معاف فرما دے۔ فقال ربہ، اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان باللہ اس کے اندر ہے، تبھی تو پکار رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا میں نے معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد۔ ثم اذنب ذنبا، پھر اس نے گناہ کیا۔ قال رب اذنبت ذنبا آخر، اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک اور گناہ کر دیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے۔ فقال عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ لے۔ اس کے اس علم، اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کر دیا۔ ایک اور حدیث، میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے ان احادیث کا تفحص کیا ہے، یہ تو بہت ہیں حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے۔ ہمارے پاس واعظ ناصح، وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، نہیں رکتا، تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجیے اس حدیث سے۔ تو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجیے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے یہ کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وان اللہ تعالیٰ قال، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، منزل الذی یتعالی علیہ، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ منزل الذی، کون ہے وہ شخص، الذی یتعالی علیہ انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا، قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا، واحبطت عملہ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا۔ یہ ہے جرم کی انکار۔ تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا، کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، گویا کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا، اس نے 99 قتل کیے۔ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے۔ وَدُلَّ عَلَىٰ رَاهِبٍ، تو اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم ہے۔ فَأَتَاهُ، وہ اس کے پاس آیا، فَقَالَ أَنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب، میں نے 99 انسان قتل کیے، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال لا، اس نے کہا نہیں۔ فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ فکمل بہ 100، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک کی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لیا۔ ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہو۔ فدل علی رجل عالم، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف۔ فقال انه قتل 100 نفس، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں۔ فهل له من توبہ، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال نعم،